اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں گجرات کی مسلم کمیونٹی میں چلنے والی ایک اہم گفتگو پر۔ جی بالکل، یہ سارا معاملہ ایک مسلم سیاسی رہنما کی سوشل میڈیا پوسٹ سے شروع ہوا۔ ہاں، اور اس پر ایک رد عمل آیا، ایک تجزیہ جس پر آج ہم بات کریں گے۔ جی، ہمارے پاس جو تحریر ہے اس کا عنوان ہے شاہپور مسلم قیادت کو جواب۔ یہ 28 جون 2025 کی ہے اور لکھنے والے نے اپنا نام تو نہیں، بس گجرات کا ایک باشعور مسلمان لکھا ہے۔ اچھا، اور یہ سیدھا سیدھا غیاث الدین شیخ صاحب کے ایک بیان کا جواب ہے۔ اور وہ بیان کیا تھا؟ شاہپور کے بارے میں کچھ تھا، ہے نا؟ جی، انہوں نے کہا تھا کہ شاہپور جو پہلے کبھی رتھ یاترا کے وقت حساس سمجھا جاتا تھا، وہ آج کل فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال بن گیا ہے۔ اچھا، تو تعریف ہی کی تھی ایک طرح سے، مگر تجزیہ نگار کو اعتراض کس بات پر ہے؟ حساس لفظ پر؟ بالکل، سارا نقطہ اسی حساس لفظ کے گرد گھومتا ہے۔ تجزیہ نگار پوچھتا ہے کہ بھئی شاہپور یا دوسرے مسلم علاقے ماضی میں حساس تھے ہی کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا صرف اس لیے کہ وہاں مسلمان زیادہ تھے، یا کچھ باہر کے لوگ تھے جو ماحول خراب کرتے تھے، یا پھر پولیس کا انتظام ٹھیک نہیں تھا؟ یعنی مصنف کہہ رہا ہے کہ ہم آہنگی کی بات کرتے ہوئے بھی لیڈر نے وہی پرانا لیبل استعمال کر لیا۔ جی بالکل، تنقید یہی ہے کہ آپ نے اچھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسی زبان استعمال کی جس سے شاہپور اور دوسرے مسلم علاقوں پر وہ حساس اور مشکوک ہونے کا ٹھپا وہ اور پکا ہو گیا۔ انجانے میں ہی صحیح، مگر ہاں، انجانے میں ہی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو ان کے مطابق سیکیورٹی والے، میڈیا اور سرکار سالوں سے ان علاقوں کے بارے میں کہتے آئے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو کافی سنگین الزام ہے۔ جی، اور مصنف نے اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے، مون دوشن۔ مون دوشن یعنی خاموش زہر؟ یہ تو بہت سخت بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ ہاں، یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جب کمیونٹی کے اپنے لوگ، خاص طور پر جن کی بات سنی جاتی ہے، وہ ایسی زبان بولے جو کمیونٹی کے درد کو یا ان کے علاقوں کو منفی رنگ دے، تو یہ باہر کی تنقید سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ خاموش زہر اس لیے کہ یہ اندر سے آتا ہے اور آہستہ آہستہ کمیونٹی کی اپنی تکالیف کے لیے ہمدردی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی سے سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، تو اگر یہ زبان ٹھیک نہیں تو مصنف کے خیال میں ہم آہنگی کیسے لائی جائے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ان کا موقف بڑا صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ جن پر پہلے سے شک کیا جاتا رہا ہے آپ انہیں مزید سمجھائیں، اچھا، یا ان پر ذمہ داری ڈال دیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو زبان پھوٹ ڈالتی ہے اسے چھوڑا جائے۔ یعنی تفریقہ والی زبان کو رد کیا جائے۔ جی بالکل، اسے رد کریں، سچائی کو مانیں اور جہاں ناانصافی ہو اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ پر زیادہ ذمہ داری ہے، کہ صرف نیت اچھی ہونا کافی نہیں، الفاظ کا چناؤ بہت اہم ہے۔ یقیناً، تجزیے میں اسی بات پر زور ہے کہ لیڈروں کو بولنے سے پہلے اپنی کمیونٹی کی تاریخ، ان کے زخم، ان کی جد و جہد سب کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حساس کہہ کر اصل مسائل سے ہی نظر ہٹا دی جائے۔ بالکل، کہ حساسیت کا لیبل لگا کر جو کمیونٹی کے اصل حقوق ہیں، ان کے خدشات ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا وہ باتیں ہی دب جائیں۔ اور مصنف اس حساس کہنے کو صرف ایک غلطی نہیں مانتا، بلکہ اس سے آگے کی بات کرتا ہے نا؟ کچھ لا علمی اور توہین جیسے الفاظ بھی تھے شاید؟ جی ہاں، لہجہ کافی سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہپور جیسے مسلم علاقوں کو حساس کہنا صرف زبان کی غلطی نہیں، یہ ایک طرح سے فرقہ وارانہ سچائی سے منہ موڑنا ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک یہ کمیونٹی کی تاریخ سے لا علمی ہے، اور جب آپ لا علمی میں ایسی بات کرتے ہیں تو یہ کمیونٹی کی توہین بن جاتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر آخر میں ایک مطالبہ بھی ہے؟ جی بالکل، تحریر کے آخر میں مصنف صاف صاف مطالبہ کرتا ہے کہ رہنما غیاث الدین شیخ صاحب اس بیان پر عوامی طور پر معافی مانگے۔ صرف شاہپور کے لوگوں سے نہیں، شاہپور کے مسلمانوں سے بھی اور پوری گجراتی مسلم کمیونٹی سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ پورا معاملہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سیاست میں خاص طور پر اقلیتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے زبان کتنی اہم اور نازک چیز ہے۔ بالکل، نیت اچھی بھی ہو تب بھی الفاظ غلط پیغام دے سکتے ہیں، پرانے زخم تازہ کر سکتے ہیں یا منفی سوچ کو ہوا دے سکتے ہیں۔
اور مصنف نے یہ سوال چھوڑ دیا ہے کہ کیا یہ معافی مانگی جائے گی؟ جی، یہ سوال ابھی باقی ہے۔ یہ صورتحال دکھاتی ہے کہ اقلیتی برادریاں کتنی مشکل میں ہوتی ہیں، اپنی تاریخ کو کیسے یاد رکھیں، حال میں کیسے جئیں، اور ان کی قیادت کی زبان اس میں کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ واقعی نمائندگی اور زبان کا استعمال یہ بہت